کتنی پریشانی ہوگی، اور شاید وہ پریشانی ہم برداشت کر پائیں یا نہ کر پائیں۔ تو یہ ساری قید خانے کی مشقتیں، مصیبتیں، ہسپتالوں میں گزاری گئی مصیبتیں، تکالیفوں میں دن، اور کمپنیوں میں غلط کاریوں کے کرنے کی وجہ سے جو سزائیں ملتی ہیں، یہ جو مثالیں ہیں دنیا میں، یہ تمام چیزوں کا جن کو خوف نہیں ہے، ایمان نہیں ہے، علم نہیں ہے، یا ان کے مقدر یہ بن گئے ہیں کہ وہ گناہوں میں ملوث رہیں، تو وہ اپنی بدکاریوں میں لگے رہتے ہیں۔ ان کے لیے آنا جانا جیل، اسپتال اور یہ تمام چیزوں کو سہنا ان کے لیے کوئی بڑی بات نہیں، ان کی زندگی اسی میں ہے۔ لیکن ایسے لوگ جو کبھی مصیبتوں کو سہے نہیں، کبھی جیل گئے نہیں، کبھی اسپتال گئے نہیں، کبھی کسی مینجمنٹ کے تابع میں رہ کر کے ڈانٹ ڈپٹ نہیں کھائی، اور گناہوں کے سبب انہیں کبھی کمپنیوں میں جس طرح سے سزائیں دی جاتی ویسی نہیں ہوئی، اچانک ایسے لوگوں کے ساتھ اگر ایسی سزائیں دی جائیں تو ان کو جو تکالیفیں ہو سکتی ہیں اس کا اندازہ آپ اور ہم کریں تو بڑا ہی بھیانک ہوگا۔ تھوڑا سا آپ لوگوں کی توجہ میں اس طرف گھماؤں، ہم انسان ہیں، وہاں تو اللہ سے وعدہ کر کے آئے گناہ نہیں کروں گا، اچھا کروں گا، شیطان کے بہکاوے میں نہیں آؤں گا، اور یہاں آنے کے بعد جو ہمارے حالات ہیں وہ سب پر افشاں ہیں۔ بہرحال لیکن بحیثیت انسان جب ہم دنیاوی فیلڈ میں ہیں، اسکول میں ہیں تو اسکول کے ایڈمنسٹریشن پالتے ہیں، کمپنیوں میں ہیں تو کمپنیوں کے نیم رولز ریگولیشن پالتے ہیں، اسٹیٹ میں ہیں، گاؤں میں ہیں، ولیج میں ہیں، ملک میں ہیں، وطن میں ہیں، تو وہاں بنائے ہوئے تمام قوانین کو ہم پالتے ہیں، اور ایسا کوئی کام نہیں کرتے جس سے کہ ہمیں سزائیں ہوں، کیونکہ اس کا ہمیں ڈر ہوتا ہے۔ ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ چکے ہوتے ہیں کہ ایسا کرنے سے ایسی سزا ہوتی ہے، اور ایسے اچھے کام کرنے سے ایسی تعریفیں ہوتی ہے، اور ایسے تمغے وغیرہ ملتے ہیں، تو اس پر ہم گامزن ہوتے ہیں۔ بہت شارٹ سی بات پہ میں اس بات کو ختم کرنے کی کوشش کرتے ہوئے اس پر آ جاؤں کہ ہم فقراؤں کی طرف سے، علماؤں کی طرف سے، اللہ رسول کی قرآن اور حدیث کی طرف سے ہدایت کرنے والے تمام علماؤں اور خطیب قاریوں اور فقراؤں کی طرف سے یہ بات کہنے جیسی ہے، پوچھنے جیسی ہے کہ ہم انسان کیا ہم یہ کہیں کہ ہم اتنے خود غرض ہیں، یا اتنے لاپرواہ ہیں، یا اتنے بدذہن ہیں کہ جہاں یقین ہے کہ یہاں گڑبڑ ہونے والی ہے تو وہاں اپنے آپ کو بچا لو، اور جہاں کے بارے میں یہ ہے کہ ارے یہاں کیا ہوگا نہیں ہوگا پتہ نہیں، کس نے دیکھا کیا دیکھا، ہوگا بھی یا نہیں ہوگا، تو دیکھیں گے۔ تو جہاں کا ڈر ہے وہاں تو ہم نیم رولز ریگولیشنز پال رہے ہیں، کمپنیوں میں بھی، مدرسوں میں بھی، اسکولوں میں بھی، اور اپنے شہر میں، اپنے وطن میں، تمام چیزیں، کیونکہ ہمیں وہاں کا ڈر ہے۔ تصدیق بالقلب کی ایک ایسی دولت ہے کہ اگر یہ چیز سمجھ میں آ جائے تو میں آگے جو بات بولنے جا رہا ہوں اس بات پر بھی ڈر اگر آ جائے تو انسان بن جائے، جس انسان کہلائے گا جیسا کہ اس کو انسان کہلانے کا حق ہے، بندہ کہلائے گا جیسا کہ بندہ کہلانے کا حق ہے، دنیا میں بھی اللہ رسول کے دیدار کے ساتھ میں رہے گا، اور آخرت میں بھی اللہ رسول کے دیدار کے ساتھ رہے گا۔ یہی ہے تصدیق بالقلب۔ اور اس میں جو یہ کہنے جا رہا ہوں کہ اللہ کے معاملے میں ہم دنیاوی اعتبار سے بالکل اپوزٹ رول ادا کر رہے ہیں۔ دنیا میں جس کے ماتحت ہیں ان سے سب سے ڈر رہے ہیں، خوف کھا رہے ہیں، دہشت کھا رہے ہیں، برائیوں سے بچ رہے ہیں، گناہوں سے بچ رہے ہیں، کیونکہ ہم کو سزاؤں کا ڈر ہے، اچھائیاں کر رہے ہیں تاکہ ہم کو عزت ملے، شہرت ملے، نام ملے۔ اللہ کے معاملے میں ہمارا ذہن ایسا کیوں نہیں بنتا، جبکہ ہم قرآن میں ہر جگہ پڑھتے ہیں وہ کھڑکھڑانے والی جب آئے گی، جب زمین بھونچال سے ہلا دی جائے گی، جب پہاڑاں ریزہ ریزہ کر دیے جائیں گے، یا ایک جگہ لکھا کہ یا رسول اللہ یہ لوگ اس علاقے سے گزرتے جہاں گھاس تک نہیں اگتی، ہم نے وہاں کی قوم کو اس طرح سے خاک کیا، لوط علیہ السلام کا جو قصہ قرآن میں بتایا گیا، اور دیگر سزا جزا دنیا میں بتائی گئی ہے کہ ہم دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اچھے اعمالوں کا بدلہ بھی دیتے ہیں اور برے اعمالوں کا بدلہ بھی دیتے ہیں۔
یہ ہم سنتے ہیں، قرآن میں پڑھتے ہیں، علماء حضرات بار بار ہماری ہدایت کے لیے ہمارے سامنے بولتے ہیں، ہمارے مسجدوں کے خطیب، قاری، مولوی حضرات بھی ہمارے سامنے بیانات دیتے ہیں اور ہم کو خدا کا خوف دلاتے ہیں قرآن کی راہ سے، حدیث کی راہ سے۔ لیکن اتنا ڈر ہم میں کیوں نہیں پیدا ہوتا جتنا کہ ڈر ہم کو کمپنیوں کے معاملے میں، اسکولوں کے معاملے میں، مدرسوں کے معاملے میں، آفس کے معاملے میں اور وطن کے قانون کے معاملے میں ہم کو جو ڈر ہے۔ تھوڑا اور آگے چلو، اگر آپ کو اور ہم کو یہ معلوم ہو کہ سعودی عربیہ، عرب کنٹریز، وہاں تو خون کا بدلہ خون، چور کے ہاتھ کاٹ دیے جائیں گے، قاتل کی گردن اڑا دی جائے گی، بری نظر دیکھنے والے کی آنکھیں نکال دی جائے گی، اس ملک میں جو یہ دہشت ہے، اس دہشت کی وجہ سے 20 سال میں کبھی کوئی جرم سننے میں آیا یا نہیں، تو الحمدللہ پیسفلی لائف چل رہی ہے۔ وہاں ایک خوف کا ماحول ہے، دہشت کا ماحول ہے، کیونکہ اس عربستان کے لوگ جانتے ہیں کہ اگر یہاں غلط کاریاں ہوئی تو یہاں سزائیں تو ایسی ہیں کہ جان سے جانا پڑتا ہے، آنکھیں گنوانی پڑتی ہے، ہاتھ گنوانا پڑتا ہے۔ ہم ہندوستان جیسے، پاکستان جیسے، افغانستان جیسے دیگر جمہوری ملکوں میں ہیں اہل اسلام والے، اور ہم کو یہ پتا ہے کہ ہمارے ملک کے قوانین میں یہ چیزیں نہیں ہے، ہاتھ کاٹنے کی، پیر کاٹنے کی۔ آخری ڈر زیادہ سے زیادہ یہی ہے کہ پھانسی ہوتی ہے یا شوٹ آؤٹ کر دیا جاتا ہے، تو وہ خوف و دہشت نہیں۔ جن کو دہشت ہے، جن کو ایمان سلامت ہے، وہ برائیوں سے پوری طرح سے بچے رہتے ہیں، لیکن جو مجرم طبقے کے لوگ ہیں وہ تو یہ سوچتے ہیں کہ لمبی چوڑی چلتی ہے، پوری زندگی تو ویسے ہی گزر جائے، آخر ہوگا تو کیا ہوگا، یا تو انکاؤنٹر، یا تو پھانسی، یا تو عمر قید، اس سے بڑی سزا کیا ہو سکتی ہے۔ اسی وجہ سے لوگ کرائم پر آمادہ رہتے ہیں، کرائم سے ہٹتے ہیں۔ تھوڑی دیر کے لیے اگر ہم یہ سمجھیں، میں آپ کو عرفان کی طرف لاؤں، معرفت الہی کی طرف لاؤں۔ اللہ کے علم کے مطابق جب یہ ہے کہ ہر شے میں اللہ موجود، ہر بندے میں اللہ موجود، تو ملک کا بادشاہ ہو، وزیر اعظم ہو، یا قانون منتری ہو، یا تمہارا ہمارا رہبر ہو، استاد ہو، مرشد ہو، حاکم ہو، سزا دینے والا، اس میں بھی تو اللہ کی ذات ہی موجود ہے۔ تو تھوڑی دیر کے لیے ہمارے ذہن کیوں نہ بنے کہ جو اللہ کا حکم ہے کہ مجھے مخلوق میں تلاش ہو، میں مخلوق میں ہوں، میں انسانوں میں میرا جلوہ تمہیں نظر آئے گا۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے خود ہی فرمایا کہ فی قلوب المؤمنین عرش اللہ تعالیٰ، اس کا مطلب وہ کمپنی کے حاکموں کے قلب میں بھی ہے، علماؤں کے قلب میں بھی ہے، فقراؤں کے قلب میں بھی ہے، تمام عوام الناس کے آفیسروں کے، حاکموں کے قلب میں بھی ہے۔ اور کہیں ایسا تو نہیں کہ اس کے اندر سے جو آرڈر ایشو ہوتے ہیں وہ اللہ کی ذات کی طرف سے ہی ہوتے ہیں، یا کہیں ایسا تو نہیں کہ لوہے محفوظ کے مطابق ہمارے گناہوں کا سبب یہ جو ہے نیکی اور بدی، جنت و دوزخ جو اللہ نے بنائی ہے، یہ جو کمپنی میں نقصانات کے بعد جو ہم کو سزائیں ملتی ہے یا ہماری نوکریاں جاتی ہے، تو یہ اسی مطابق ہو، یہ ذہن ہمارا نہیں بن پاتا۔